داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوہ یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ داتا یعنی دینے والا، مراد اللہ تبارک و تعالی ہے کہ دادا کی شان یہ ہے، دینے والے کی شان یہ ہے، یا اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ اس کو عطا کرنے کا، اس کو بندوں کو دینے کا سلسلہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے، وہ رکے نہیں۔ لیکن سائل یعنی مانگنے والے کا شیوہ یہ ہے، مانگنے والے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنا دامن بچھائے رکھے، اپنے دامن کو پھیلائے رکھے۔ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوہ یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی یہ مستعار دے۔ اب یہاں پر دیکھیے دو مصرے میں دو بہت اہم لفظ ہیں، بقائے دوام، اور دوسرے مصرے میں زندگی یہ مستعار۔ دونوں میں معنوی تضاد ہے۔ بقائے دوام کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو ہمیشہ ہمیش باقی رہے، اور زندگی یہ مستعار کا مطلب یہ ہے عارضی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی نہ ہو۔ مستعار کا مطلب ہوتا ہے ادھار مانگی ہوئی زندگی، اور ادھار مانگی ہوئی زندگی کو واپس دینا، جو چیز آپ ادھار لیتے ہیں اس کو واپس دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی بھی جو ہے ادھار مانگی ہوئی ہے، اور ایک دن اس کو واپس ہونا ہے۔ تو اب ان دونوں کے تضاد سے جو مفہوم پیدا کیا ہے شاعر نے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی یہ مستعار دے۔ یہ ادھار مانگی ہوئی زندگی جو ہے، یہ جو عارضی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو دی ہے، اس عارضی زندگی سے مجھ کو ایسا سبق، ایسی نصیحت ملے کہ مجھے ہمیشہ باقی رہنے کا مطلب سمجھ میں آئے۔ یعنی یہ زندگی جو ادھار دی ہوئی ہے، ادھار لی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی سے، اس زندگی سے مجھ کو ایسی نصیحت ملے یا ایسی چیز ملے جس سے ہمیں بقائے دوام کا، ہمیشہ باقی رہنے کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس زندگی میں بندہ کچھ ایسا کر جائے کہ یہ مختصر سی زندگی بھی ہم کو بقائے دوام کی ضمانت دے کے جائے۔ بقائے دوام کسی انسان کو کیسے ملتا ہے؟ کوئی ایسا کام دنیا کے اندر کیا جائے جس سے کہ آنے والی نسل اس سے فائدہ اٹھاتی رہے، تو کوئی ایسی کتاب لکھی جائے یا کچھ بھی ایسا کام کیا جائے جس سے آنے والی نسل فائدہ اٹھاتی رہے، تو یقیناً یہی چیز جو ہے بقائے دوام یا کسی انسان کے باقی رہنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو شاعر دراصل کہنا یہی چاہتا ہے کہ ہم اس ادھار مانگی ہوئی زندگی یا اس عارضی زندگی میں ہم کچھ ایسا کر جائیں جس کے ذریعے سے ہم کو بقائے دوام یا ہمیشگی مل جائے، یا ہمارا نام ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں باقی رہے۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی یہ مستعار دے۔ میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ اب یہاں پر بڑے
شاعر یہ کہہ رہا ہے اس شعر میں کہ جو کچھ بھی مجھے ضرورت ہو، جس چیز کی بھی ضرورت درکار ہو، کا مطلب ہے جس چیز کی بھی مجھے ضرورت ہو، اے اللہ میں تجھ سے بار بار مانگوں، بار بار طلب کروں، اور اے اللہ تو اپنی فضل اور اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے تو مجھے بار بار وہ چیز عنایت فرما، بار بار مجھے دے۔ آخری شعر ہے اس نظم کا: حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ یہاں پر شاعر نے اس شعر میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور اس نے کہا ہے اپنی ایک طرح سے اس میں تعریف بھی کی ہے، یعنی تعلی بھی اس شعر کے اندر موجود ہے کہ حسن طلب مانگنے کا، طلب کرنے کا خوبصورت انداز، مجتہد اجتہاد کرنے والا یعنی نیا طریقہ اختیار کرنے والا، عصر حاضر موجودہ زمانہ، مجتہد عصر یعنی اس زمانے کا مجتہد۔ اب یہاں پر کیا مطلب ہوگا مجتہد عصر یعنی زمانے کا مجتہد؟ مطلب یہ ہوگا کہ طلب اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرنے کے معاملے نئے نئے انداز، اس زمانے میں نئے نئے انداز اختیار جو کرنے والا شاعر ہے وہ صفی ہے، یعنی صفی یعنی شاعر خود اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرنے کے معاملے میں، نئے نئے طریقے اختیار کرنے کے معاملے میں یکتائے روزگار ہوں، یکتائے زمانہ ہوں، میں بالکل نئے طریقے اختیار کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرنے میں، اور وہ طلب سادہ طلب نہیں ہوتا بلکہ وہ طلب خوبصورت طلب ہوتا ہے، یعنی مانگنے کا خوبصورت انداز۔ مطلب یہ ہوگا پورے مصرے کا کہ میں یعنی صفی شاعر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے اتنے خوبصورت انداز میں طلب کرتا ہے، مانگتا ہے کہ وہ ایک مجتہد عصر یعنی زمانے میں بالکل مانگنے کے معاملے میں یکتائے روزگار بن گیا ہے۔ وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ اے اللہ وہ صفی اگر تجھ سے ایک مانگتا ہے تو اے اللہ تجھے ہزار عنایت فرما۔